یہ ایک ایسی داستان ہے جو پیدائش سے بھی بہت پہلے شروع ہوئی، جب کائنات خود ایک عظیم آمد کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک لفظ بھی کہتے، پوری کائنات جیسے ان کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں انہی نشانیوں کی، وہ الہی اشارے جو ایک بے مثال زندگی کا آغاز تھے۔ تو ہر عظیم داستان کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے سب سے معزز گھرانے یعنی قریش سے۔ یہاں سردار عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کی، ایک ایسا نسب جو اپنی پاکیزگی میں بے مثال تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، جو اس وقت عرب میں کچھ زیادہ سناوا نام نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام کیوں؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ خود ایک پیشین گوئی تھی، تاکہ میرا پوتا دنیا بھر میں تعریف اور ستائش کے لائق ہو۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ مدینہ میں بیمار پڑ گئے اور وہیں رکنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ مکہ سے کوئی مدد پہنچتی، صرف 25 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز یتیمی کے سائے میں ہوا۔ پہلی غیر معمولی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ پر ظاہر ہوئی۔ حمل کے دوران انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک فرشتے نے انہیں بتایا کہ ان کے بطن میں جو بچہ ہے اس کا نام احمد رکھا جائے۔ یہ نام بھی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا کہ معنی رکھتا ہے، یعنی یہ ایک اور الہامی اشارہ تھا آنے والے عظیم مرتبے کی طرف۔ اب بات کرتے ہیں ولادت کے اس لمحے کی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی گونج دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے ایوانوں تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت خود معجزات میں گھری ہوئی تھی۔ آپ پیدائشی طور پر مختون تھے اور بالکل پاک صاف پیدا ہوئے، ان آلائشوں کے بغیر جو عام طور پر نوزائیدہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری پاکیزگی کا پہلا واضح ثبوت تھا۔ جس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دور فارس میں جو اس وقت کی سپر پاور تھی، کسریٰ نوشیروان کے عظیم محل میں ایک شدید زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے زمین پر آ گرے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا، ایک طاقتور سلطنت کے زوال اور ایک نئے الہی دور کے آغاز کا۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اسی وقت استخر کا وہ مشہور آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ یعنی دنیا کے جو طاقت کے مراکز تھے وہ ہل کر رہ گئے تھے، کیونکہ ایک نئی الہی طاقت کا ظہور ہو چکا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں عرب کے جو بڑے خاندان تھے ان کا ایک رواج تھا، وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے صحرا میں بدوی قبائل کے پاس بھیج دیتے تھے۔ اسی روایت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی سعد قبیلے کی ایک نیک خاتون حلوہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ دراصل مقصد یہ تھا کہ شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور صحرا کی کھلی فضا میں بچے صحت مند اور مضبوط بنیں، اور سب سے اہم خالص اور فصیح عربی زبان سیکھیں۔ تو حلیمہ سعدیہ کی گود وہ پہلی درسگاہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ اب کہانی اپنے ایک بہت ہی اہم موڑ پر آتی ہے۔ عمر تقریباً 5 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 2 سفید لباس والی ہستیاں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کو بہت نرمی سے لٹایا اور پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ آپ کے قلب اتھر کو باہر نکالا، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ الگ کیا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں آب زمزم سے دھویا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ ایک طرح کی الہی صفائی تھی جو آپ کو آنے والی عظیم ترین ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اب ظاہر ہے اس حیرت انگیز واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ بچے پر کہیں کسی جن وغیرہ کا اثر نہ ہو گیا ہو، اور انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت سے آپ کی والدہ کے پاس مکہ پہنچا دیا جائے۔ ایک ماں کا خوف اور دوسری ماں کا ایمان آمنے سامنے آتا ہے۔ حلیمہ نے اپنے فطری انسانی خوف کا اظہار کیا، لیکن حضرت آمنہ وہ بالکل پرسکون تھیں۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو اپنے خوابوں میں اس تقدیر کی بشارتیں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں۔
تو آئیے اس سفر پر ایک نظر پھر سے ڈالتے ہیں۔ حمل کے دوران ایک الہی خواب، پیدائش کے وقت زمین و آسمان پر معجزات، بچپن میں دل کی معجزاتی پاکیزگی، اور پھر واپسی پر ماں کے ایمان سے اس تقدیر کی تصدیق، یعنی قدم قدم پر کائنات گواہی دے رہی تھی۔ اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب کسی زندگی کا آغازی الہی مقصد کی ایسی گہری نشانیوں سے ہو تو پھر اس کا آگے کا سفر کتنا عظیم ہوگا۔